أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده وتقاتلوا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے ہم پر بڑا فضل فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں کار نبوت کے اندر لگایا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے. اتفاقی چیزیں کہ ہم لگ گئے، ہمارے 4 مہینے لگے، بیرون میں ہمارے سفر ہوئے، کوئی اتفاقی چیز ہے بلکہ انتخاب ہے. انتخاب کہتے ہیں چننے کو. اللہ تعالیٰ نے اس سب میں ہمیں چنا. اللہ کی سنت ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پاک فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے، لوگوں میں سے اپنے دین کی محنت کے لیے، کار نبوت کے لیے چنتے ہیں. تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک نے اس کام کے اندر ہمیں لگایا. اب اس امت میں اللہ پاک نے ہم کو یہ جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری سے کیا چاہا جاتا ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام جو سطح چھوڑ کر گئے، وہ سطح کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. آخرہ ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا سطح تھی کہ 100% عبادتیں تھی، 100% معاشرت، 100% معاملات اور 100% اخلاق تھے کہ پورا بغیچہ ہرا بھرا تھا. عبادتیں بھی 100% تھی، فرائض واجبات، سنتیں، مستحبات. بلکہ آپ دیکھو کہ صحابہ عمل میں امام تھے، آگے تھے. عمل کے 3 درجے ہیں. اس میں اعلیٰ درجہ ہے سابقون بالخیرات، سب سے اعلیٰ درجہ سابقون بالخیرات. نماز کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اذان کا جواب آدمی مسجد میں بیٹھ کر لے. یہ اعلیٰ درجہ. کہ ادنا درجہ کہ تکبیر اللہ پہنچ رہو. پھر ایسا ہی ہر ایک میں تلاوت ہے کہ تلاوت کا آپ اہتمام دیکھو. عام طور پر 4 پارے 5 پارے پڑھنے کا رواج تھا. تہجد میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. نوافل میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. گھروں میں قرآن پڑھنے کا رواج تھا. عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کہتی کلو بیلا روٹی بھی پکے تنور ہوتے، کلو بیلا روٹی بھی پکے اور 3 پارے پورے ہو گئے. اور بچوں میں عبادت کا ذوق اور شوق تھا. اور بچوں میں علم کا شوق تھا. علم عام تھا، ہر ایک جانتا تھا. یہ سطح تھی کہ بچے واقف تھے کیونکہ مائیں واقف تھی. ماں کے اندر علم تھا. عورتوں میں بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد مہر کے متعلق حضرت عمر نے مہر فکس کر دی. اتنی مہر رہے گی. ایک عورت پردے میں اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ قرآن اور حدیث سے کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں انتظام کے ماتحت میں نہیں کیا، قرآن اور حدیث سے نہیں کیا. تو اس عورت نے فوراً سوگند نہ کیا
تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے احداہن قنطار، مہر ان کی ڈھیر کی ڈھیر ہو، تو آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ یعنی یہ سطح تھی، علم کی سطح یہ تھی، عورتیں بھی جو ہے وہ ہر ایک واقف تھی، استحضار تھا، غفلت نہیں تھی، ذکر کا اتنا رواج تھا، ذکر اتنا عام تھا، استحضار تھا، ہر ایک کے اندر استحضار ہے، کہ کوئی دکان میں ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، استحضار کے ساتھ، یہ غفلت نہیں تھی، غفلت کی جگہوں میں بھی غفلت نہیں تھی، وہاں پہ بھی استحضار کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی حضرت عمر کا زمانہ ہے اور حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، اور گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس میں پہنچے تو ماں آزما رہی ہے بیٹی کو آزما رہی ہے، دودھ بیچنے والا مکان ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، اس بار جو لوگ زیادہ ہوں گے، دودھ اپنے پاس میں کم ہے اور سب کو دودھ پہنچانا ہے تو دودھ کے اندر پانی ڈال دے، لیکن وہ استحضار ہے، ماں آزما رہی ہے، ماں کچھ بیٹی عمر نہیں ہے، تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے، عمر کے اللہ کہاں چلے گئے، یہ استحضار تھا کہ بیٹی چڑھا پڑا، اخلاق، معاشرت، معاملات، اخلاق ٹاپ لیول پر، معاشرت، معاملات اور اخلاق یہ تینوں ٹاپ لیول پہ اعلیٰ نمونہ تھا، انک لعلی خلق عظیم کا نمونہ، یہ وہ محنت ہے کار نبوت، اس لیے اس کے لیے مزاج نبوت شرط ہے، یہ ہوگا اس لیے کہ محنت کی تاثیر ہے، محنت کی تاثیر اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی، ایسے اس محنت کی تاثیر ہے، کار نبوت کی تاثیر ہے، جیسے لیمبو کو اگر نچوڑا جائے گا تو کیا ہوگا، کھٹا ہوگا، تاثیر ہے، نچوڑنے والا کوئی بھی ہو، پانی میں اس کو نچوڑا گیا تو کھٹا ہوگا، پانی کے اندر اگر شکر ڈالی گئی تو پانی کیسا ہوگا، بولو بھائی کیسا ہوگا، میٹھا ہوگا، پانی کے اندر اگر نمک ڈالا گیا تو کیا ہوگا، کھارا ہوگا، یہ اثر ہے، ایسے یہ محنت کا اثر ہے کہ محنت جب ہوگی نا تو پورا دن زندگی کے اندر آئے گا، وہی سطح تو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے، بلکہ پورا دن نہیں، دین کے اندر حقیقت پیدا ہوگی، آدمی عمل اللہ کے خزانے سے لینے والا بنے گا، اپنے مسائل کو حل کرانے والا بنے گا، ہاں نماز بنے گی، تلاوت بنے گی، عمل بنے گے، عمل سے لے گا، یہ وہ عمل ہے جو عمل ہے نا، ہمارا مشورہ، ہمارے 2.5 گھنٹے، ہماری گھر کی تعلیم ہے، ہمارے گشت، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا 3 دن 40 دن 4 مہینے، اس کی تاثیر یہ عمل کار نبوت ہے، مزاج نبوت پر ہوگا تو وہ اس کا اثر دکھلائے گا، اور اثر دکھلائے گا تو تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا، گھر میں آئے گا، محنت کے اندر اثر ہے، اور محنت پانی کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے، ہر ایک کو نفع ہوگا اس سے، ہر ایک کو نفع ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مزاج نبوت پر ہے۔ اب دیکھیں میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما رہے ہیں، اس لیے کہ شکر سے مزید توفیق ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بیٹھتا نہیں، میں کرتا، جتنی توفیق اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ایک سبحان اللہ بھی بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتا، ایک سبحان اللہ بھی بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں، ہم مسجد میں آئے، ہم نے 2.5 گھنٹے لگائے، ہمارا کوئی کمال نہیں، کمال اسی کا ہے، تو اس کی توفیق ہے، اور توفیق شکر پر ہے، نہیں شکر تم لذیذ تو جتنا ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ایشور میں بیٹھے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج 1 گھنٹہ لگانے کی تو اللہ تجھے شکر ہے کہ آج تو نے 2.5 گھنٹے کی توفیق، ہاں پھر آدمی بڑھتا جائے گا، جب آدمی شکر کرے گا نا تو اللہ پاک زیادہ دیں گے،
آدمی جو ہے اس میں آگے بڑھتا ہی چلا. اس لیے شکر کرنا جو ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اب دوسرے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں تو کام کا نفع ہونا چاہیے. جیسے تجارت ہوتی ہے نا تو تجارت کا نفع دکھتا ہے, تجارت کا نفع دکھتا ہے. میں نے کہا تاثیر ہے, اس کا اثر دکھے گا. آدمی تاجر دکان چل رہی ہے 1 سال ہو گیا تو اب نفع دکھ رہا ہے, مکان لے لیا, گاڑی آ گئی, یہ نفع اس کو دکھ رہا ہے تو دکان چل رہی. ایسے میں اور آپ محنت کے اندر لگے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ مزاج نبوت پہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ قبول فرما. لیکن ہماری ترتیب صحیح ہے, ہماری محنت صحیح ہے. کیوں کہ اگر محنت صحیح ہے تو پھر اثر دکھے گا, عبادتوں میں دکھے گا, روز بروز ہم بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھہریں گے نہیں, تکبیر اللہ سے آگے بڑھیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, تکبیر اللہ سے آگے سنت ہے, سنتوں کا اہتمام, پھر آگے بھائی اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر بھائی تلاوت آگے بڑھ رہے ہو کہ محنت کا اثر ہے, عبادت ہے, معاشرت ہے, دکھ رہا ہو ہمارے بچوں میں علم کا ذوق اور شوق بڑھ رہا ہو کہ گھروں کے اندر ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہو, عالم بن رہے ہو, یہ دکھ رہا ہے, یہ محنت کا اثر دکھ رہا ہے. معاملات کیسے ہیں, معاملات کاج جیسے ہو, یہ دکھ رہا ہے. بھوکے رہیں گے, چلا دیں گے, لیکن معاملات میں گڑبڑی نہیں ہوگی. اس کا اثر ہے. اور میں اور آپ کر رہے ہیں تو روزانہ مجھے محاسبہ کرنا چاہیے. بھائی محنت تو وہی ہے, اور اس محنت سے تو اللہ پاک اس کو ضرور زندہ کریں گے, ساری چیزیں زندہ ہوں گی. اب یہ محنت میرے اندر کتنے درجے ہیں, پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک خان صاحب جو تھے اپنے گھروں کے اندر چیزیں تول کر رکھتے تھے. ان کے ساری چیزیں سب کا وزن تھا, وہ لکھا ہوا تھا, اس کا اتنا وزن تھا, اس کا. خان صاحب کے پاس میں ایک بلا تھا, بلے کا وزن جو تھا وہ 5 کلو تھا. اب خان صاحب جو پکانے والا تھا, باورچی تھا, تفریح کے لیے جانا تھا باہر, 2-2.5 گھنٹے کی تفریح تھی. تو خان صاحب نے باورچی سے کہا کہ بھائی یہ مرغا میں تجھے دیتا ہوں, دیکھیے یہ مرغی کا وزن 1.5 کلو ہے. کتنا ہے؟ 1.5 کلو. اس کو تو اچھی طرح سے سیکھ لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تو خان صاحب تو چلے گئے. اب اس نے سیکھنا شروع کیا, نمک مسالہ برابر دیکھا, اور وہ دن میں تھوڑا چکتا تھا. خان صاحب کے مزاج کے برابر ہے کہ نمک یا مرچ زیادہ تو نہیں ہے. وہ چکتے چکتے چک گیا, پورا ہو گیا. اب خان صاحب نے کہا بھائی مرغا, اب وہ گھبرا گیا. تو اس نے فوراً کہا خان صاحب مرغا تو بلا کھا گیا. خان صاحب نے کہا اچھا بھائی بلے کو تولو. تو بلے کو تولا تو 5 کلو, بلے کو تولا تو بات سمجھ میں آئی. محنت تو اس کی تاثیر ہے, بیکار جوڑ ہے. اس کا پانی کیوں ہمارے تک, اپنی ذات کے تک, اپنے گھروں کے اندر, اپنی مشورات کے اندر, اپنی معاشرت میں, اپنے رہن سہن میں, اپنی شادی کی یا موت میت میں, اس کا نفع تو دکھ رہا ہے. شادی میں دکھے گا, موت میت میں دکھے گا, رہن سہن میں دکھے گا, معاملات میں دکھے گا. یہ ہے جو کتنے واپس آ گئے, کیا ہے یہ دکھے گا. بیکار جوڑ ہے. ابھی کیا کہاں ہے, اس کی تاثیر تو ہے, لیکن جھول کہاں پڑ رہی. جب آدمی غور کرے گا بس کہ بھائی کار نبوت تو ہے, محنت تو وہی ہے, محنت تو وہی ہے. پھر کیا ہے کہ مزاج نبوت کا ہو, اس لیے اس کو طے کرو انشاءاللہ صحیح کرنا ہے. ایسی زبردست محنت ہے, بدل دیتی. آدمی کے انفرادی مسئلے, اجتماعی مسئلے, اس کا حل اس میں اللہ نے رکھا. انفرادی مسئلے ہو, اجتماعی مسئلے ہو, اللہ پاک نے اس محنت کے اندر اس کا حل رکھا. اس محنت میں کرے تو پھر جو ہے وہ تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں اس سے دور ہو جاتا ہے. برکت والی زندگی آتی ہے, رحمت والی زندگی آتی ہے, لافیت دیتے ہیں. ایسی یہ محنت ہے.
اور دنیا میں اس وقت تو ہو رہا ہے. آپ دیکھو جہاں جن ملکوں میں جمعہ لوگ اتوار کو پڑھتے تھے, اتوار کو اپنے مردے دفن کرتے تھے, کہ آج انقلاب آیا ان ملکوں میں, تبدیلی آئی اسی عمل سے. عمل تو وہی ہے کہ کیسے کر رہا ہے کہ مزاج نبوت پہ کر رہا ہے. انشاءاللہ اب اس وقت جو ہے وہ کارگزاری ہماری ہوگی, کارگزاری سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ ہم کام تو کر رہے ہیں, مزاج نبوت پہ ہے کریں. اس لیے جو چیز ہو رہی وہی کہنا ہے, اس میں رہبری ہوتی ہے. جو ہوا ہے وہی کارگزاری کے معنی یہ بھی کہ کافلا میں بیان کر دیں, وہی کارگزاری جو ہوا ہے اسی کو بیان کرتا ہے. پھر آگے کی ہمیں رہبری ملے گی. میں بھی محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں, کہنے والا زیادہ محتاج ہے. ہمیں ایک سطح پر آنا ہے تو پوری امت کو اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر آنے سے اور پھر پوری امت ایک سطح پر آ جائے. اور یہ آئے گی کہ صحیح محنت ہماری ہوگی, صحیح ترتیب سے ہم اس کو کریں گے, اس کا اثر ہے یہ دکھلائے گا. تو کارگزاری سے بات پتہ چلتی ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اس کو دنیا کے اندر چلا ہے, تو دنیا کے اندر یہ چل گیا ہے. الحمدللہ لوگ لے رہے ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں, تبدیلی آ رہی ہیں. 20 سال کی نمازیں قضا ہوئی ادا کر رہے ہیں, 20 سال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, 20 سال کی زکوٰۃ حق دے رہے ہیں. اور محنت کی تاثیر ہے کہ محنت کرتے کرتے کے اندر کہ ایمان جو ہے وہ ایمان برداشت نہیں کرتا. ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آیا, اور 4 مہینے لگانے کے بعد پتہ چلا تو والد صاحب جو دکان پر بیٹھے ہیں, تو والد صاحب کی دکان میں تو دادا کی دکان ہے, اور دادا کے 3 بیٹے 2 بہنیں, اور والد صاحب نے اکیلے قبضہ کیا, سمجھا, اور حق دلوایا, حق والوں کو حق دلوایا. یہ محنت. اس لیے جو اس وقت جو اثر ہو رہا ہے وہ 2 چیزوں سے, ایک تو صحیح روانگی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر میں کارگزاری ہوتی ہے. ماشاءاللہ سال بھر کے اندر ہم نے ماشاءاللہ یہ اعمال کیے, مشورے میں ہم بیٹھے ہیں, محنت ہم نے گھر گھر کی. اب کیا ترتیب تھی, کس سے کیا نفع ہونے چاہیے, اس کے نفع تو ظاہر ہے, دکھنے چاہیے, تو کارگزاری سے پتہ چلتا ہے. تو بھائی جہاں کوئی کمی بیشی اس کا ہم استغفار کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ اب جہاں ماشاءاللہ ہو بھائی اسی پر ہم سب کو آنا ہے. اور ایک بات جو کہی جائے گی ہر ایک کے لیے ہوگی, جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہر ایک کے لیے, اور ہر ایک طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس پر جو کرنا ہے آگے بڑھنا ہے. آدمی طے کرے, فیصلہ کرے, اللہ سے مانگے, اللہ حل کر دیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک نبی ہے نمبر 3 ماسٹر حنیف کا شروع માસ્ટર હરીફ સાહેબ આવી જાઓ, અહીંયા આવી જાઓ. આ ચાલુ કરી દો. ચાલુ ચાલુ છે ને? آپ کے وہاں جو مشورے تو آپ کی سرکار بتاؤ, آپ کے وہاں کتنے مکانات ہیں, کتنے بانی کے ہیں, کتنا وقت لگا وہ اجماع ہے, اور مشورہ کیا نظام مشورے میں آپ سوچتے ہیں, اور 2.5 گھنٹے کی ترتیب کیا ہے؟ ہمارے یہاں مکانات تقریباً 325 ہے, 325 اور علماء ہے وقت لگائے 40 دن لگائے ہوئے, 4 مہینے لگائے ہوئے, دونوں 10-10 ہے. ماشاء اللہ. اور صبح کے اندر مشورہ ہوتا ہے. 4 مہینے والے علماء ساتھی 170 ہے. 170 4 مہینے والے, اور چلے والے 320. 170 اور 320 500 کا مطلب جی. اور مکانات کتنے بتایا آپ نے؟ 325. 325. اب کیا آپ کا کیسا مشورہ ہوتا ہے, کیا آپ کا ملاقات کرے گا, مشورے میں کیا کیا باتیں آپ سوچتے ہیں, صبح کے اندر آپ کا مشورہ ہوتا ہے؟ مشورے کے اندر صبح کے اندر کل کی کارگزاری پوچھتے ہیں, اور پھر دوسرے دن کا نیا کام دیتے ہیں, اور قریباً 25-30 تو منیمم ہوں گے. 25-30 بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ. اور صبح کے اندر ہم نے بنائی ہے ایک جوڑی جو صبح کے اندر جاتی ہے, وہ 2.5 گھنٹے محنت کر کے آتی ہے, پھر عصر کے بعد جاتی ہے, پھر مغرب کے بعد جاتی ہے, اور 2 ساتھی ایسے کہ عشاء کے بعد بھی جاتی ہے. مشورے میں کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں, کیا ترتیب بتاتے ہیں, کیا کیا مشورے میں آپ سوچتے ہیں؟
घर घर की मुलाकात, फजल फजल की मुलाकात कितनी हुई और क्या हुआ, किसने वक्त देने का कब बताया, वो सारी बातें होगी। फिर वक्तन फवक्तन जो चीजें आती है उसका मशवरा आता है। हाँ जमात आई तो उसका मशवरा आता है। हाँ हाँ। माशाअल्लाह। उसमें जो 25 बैठते हैं ना, ये 25 में कितनी जोड़ियां बनती है? वैसे तो चार जोड़ियां बनाते हैं, 3 शादी की, 2 शादी की। माशाअल्लाह। तो 3 चौक में 12 हो गए, बाकी 12-13 वो जुड़ जाते हैं, कभी उनको कोई जुड़ते कभी नहीं। उसके जैसा है। अच्छा, ये 4 जोड़ियां तो माशाअल्लाह मुलाकात करती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चारों जोड़ियों में फजर के बाद कौन करता है? फजर के बाद हम 4 साथी हैं, इसमें मैं भी हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। तो आपकी जरा सुनो, फजर के बाद आप लोग करते हैं? हम आप फजर के जैसे बाद मेरे से मुलाकात करने के लिए आए। 8:30-9 बजे निकलते हैं और घर जाते हैं, घर के साथी को बाहर बुलाते हैं, फिर हम कहते हैं कि बेटा अंदर बैठ के बात करें। अच्छा, तो फिर आधा घंटा बात करते हैं, पूरी अंदर बात बैठ के सुनाते बात करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अंदर बैठ के बात करते हैं। हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। घर में बैठ के आप फिर उससे पूरी बात करते हैं। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल यही करती है आदमी, घर के अंदर बैठ कर जो वो पूरी बात है, फिर उसके बाद बात करने के बाद फिर बात करने के बाद उनको 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए वक्त मांगते हैं उनके पास से। अच्छा, अगर जो वक्त बताए उस वक्त के ऊपर फिर दूसरी मरतबा मुलाकात करते हैं। और जो वक्त बताया उसको दूसरी हाँ बात कि आप कब वक्त लगाएंगे, वो वक्त बताएंगे कि मैं जनवरी में जाऊंगा या फरवरी जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, तो इसी तरह मुलाकात करते हैं। अब जैसे उसने मार्च में कहा, अप्रैल में कहा, और सीधी मुलाकात अप्रैल में हुई है। नहीं बाद इसमें जो दूसरी जोड़ी है उसको भी भेजते हैं नहीं वहाँ। अच्छा अच्छा। और ऐसा रूटीन बनाया है कि हर अच्छा, हल्के ये मोहल्ले तकसीम मोहल्ले की? से हाँ किए किए? अच्छा, ये 300 और मकान आते एक हैं। जोड़ी इस मोहल्ले में काम करती है, तो फिर वो जोड़ी दूसरी में जाती है, वो तीसरी में जाती है, फिर चौथे में जाती है, और पहले वाले चौथी में जाते हैं। इस तरह सर्कल चलाते हैं। तो ये आपकी रोजाना ऐसी मुलाकातें कितने घरों की होती है? हमारी रोजाना कम से कम 4-5 आदमी की हो जाती है, 4-5 घरों की और होती हर है? जोड़ी की अलग अलग होती है, 2-3 होती है। 4-5 घरों की होती है? हाँ। 4-5 आदमी? नहीं 4-5 आदमी की। घरों की नहीं? घर घरों कितने होते हैं? घर तो 325 होते हैं, लेकिन एक घर के अंदर बैठ कर बात की, फिर दूसरे घर में बैठ कर बात की, फिर तीसरे घर में, ऐसे। ऐसे नहीं, मतलब ये कि रोजाना कितने घरों में होती है और उसमें आप कितना खराब है वो आप लिखते नहीं? लिखते हैं, हमारी बात तो लिखते हैं। आप ही लिखते हैं? लिखते हैं। मतलब जैसे भाई अब मेरे घर पर आए, मेरे घर में 2 आदमी है, फिर 2 से मुलाकात हुई आधा घंटा, फिर उसके बाद दूसरे मकान में गए, तो वहाँ भी अपने बैठ के इसी तरह आधा घंटा बात की, वहाँ 2-3 आदमी से मुलाकात हुई, फिर तीसरे मकान पे गए, वहाँ पे भी बैठ कर आपने बात की। तो ऐसे ये घर लिखते हैं। ये ऐसे घर घर की तो कितनी देर मुलाकात होती है सुबह? सुबह में एक आदमी के पास कम से कम आधा घंटा लगता है। तो ये आप तो बता रहे हैं कि 4-5 घरों की मुलाकात होती है, तो आधा घंटे का माने हैं कि फिर आधा घंटा 20 मिनट कोई भी किसी घर में 20 मिनट भी होती है, ऐसा भी होता है। ये टोटल मुलाकातें कितनी देर होती है सुबह में? कितने घर होते हैं? कितने 3-4 घर तो ही जाते हैं रोज? हो जाते हैं। अच्छा माशाअल्लाह। तो 3-4 घर हो जाते हैं, तो तकरीबन समझो ना 2-2.5 घंटे तो सुबह में आपके लग जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह का कबूल फरमा। माशाअल्लाह। अब फिर इसका नंबर कब आता है? आप उसको लिखते हैं? आज 25 तारीख हुई और इसकी मुलाकात हुई, ये घर की ये मुलाकात हुई, फिर ऐसा आपके पास है? हाँ 15-20 दिन के बाद फिर रूटीन चेंज हो जाता है। 15-20 दिन के बाद फिर आप चेंज कर देते हैं। अभी उसकी मुलाकात और कितने दिन में होती है? जिसकी मुलाकात पहले की थी उनकी मुलाकात फिर करते हैं। तो मुलाकात हुई थी, फिर उसकी मुलाकात दूसरी जगह आके करते हैं। हाँ तो उसको फिर आप नॉलेज बताते कहाँ तक हाँ गया था? सारी बातें बताते हैं। ऐसे तो कैसा वो तो होता है? मशवरे में ही बता देते हैं कि इसकी मुलाकात हुई, ये किया वो। इसको कैसा होता है कि एक नॉलेज पूरी, और वो मशवरे में बताने जाओगे तो टाइम जाएगा। जैसे एक आदमी ने कहा भाई मैं 4 महीने के लिए तैयार नहीं हूँ, 6 दिन के लिए तैयार नहीं हूँ, 3 दिन के लिए तैयार हूँ। हाँ और 3 दिन तक मैं भाई तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में 3 दिन में लगाऊंगा। तो अब जाहिर बात है जो तो आपकी जोड़ी बदल गई है, वो दूसरी जोड़ी मुलाकात करेगी। तो वो जो उसने गया उसने क्या कि मैं तालीम में बैठने के लिए, मैं इंशाल्लाह तालीम में बैठूंगा, नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन नमाज के बाद
ہوتی ہے تعلیم کے اندر بیٹھو یا اس نے کہا بھائی گھر سے گھس میں دوں گا, اس میں کوئی بھی اس نے ارادہ کیا, پہلے 4 مہینے کا نہیں کیا لیکن عمل کر دیا, اس اعمال کو وصول کرنے کے لیے پھر دوسری جماعت جاتی ہے. مشورے کے اندر ساری بات آ جاتی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے یہ بتایا, جو بھی بتاتے ہیں وہ مشورے میں آ جاتا ہے, پھر دوسری جماعت جاتی ہے وہ اس کی طرف سے آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک گھنٹے آپ کی صبح میں ملاقات کرتا ایک صبح میں, ایک عصر کے بعد, ایک مغرب کے بعد, ایک عشاء ہے, پھر اثر کے بعد ان کو گھروں میں ملتے ہیں. ملتے ہیں. اچھا, ملتے ہیں, کوئی کوئی تو مل جاتا ہے. تو ان کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی تو روز اثر بات کرتے ہیں. ہاں, روزانہ کنٹینیو. اچھا, اور پھر مغرب بعد والے عشاء بعد والے وہ الگ الگ جاتے ہیں اپنے. تو ان سب لوگوں کے کی پاس ایک سا اثر وقت بعد میں والے ہوتا ہے, اس لیے ایسا ہوتا ہے. اثر بعد والے اور عشاء بعد والوں کی ملاقاتیں کتنے مہینے تک ہو جاتی ہیں؟ 100% ہو جاتی ہے, سب کی ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں, اثر بعد تو پھر گیس وغیرہ نہیں آتا؟ نہیں, صرف سنیچر کو گھس آتا ہے اور سنڈے کو آتا ہے دوسرا دوسرا. گیس سنڈے کو. تو دوسرا گیس تو 2 دن تو یہ نکل جائے. ہاں, پھر آپ کا ہفتہ واری بھی دن ہوگا نا. اور جو لوگ مغرب کے بعد جاتے ہیں وہ تو ملاقات میں چلے جاتے ہیں, دوسرے لوگ جاتے ہیں. پھر ان کی جگہ اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ایسا جس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی جو پابند ہے انشاءاللہ 2.5 گھنٹے لگاتا ہے تو وہ تو 2 گز کرے گا, سوارے اپنا اجتماع اس میں جائے گا, مشورہ اس میں جائے گا, 4 دن میں ایسے چلے جاتے. پھر اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوگا, تو کوئی نہ کوئی تقاضا اس کا ہوگا, ایک آدھ دن اس میں چلا جائے. وہ اپنی جو مغرب کے بعد یہ کے تو والے ماشاءاللہ ہیں, ایک نہیں مغرب کے بعد والے ہیں تو کبھی ایسا وقت آتا ہے تو کبھی پہلے کر دیتے ہیں, کبھی عشاء کی بات کر دیتے ہیں. ایسا کر مطلب یہ 24 گھنٹے میں اس کام کو پورا کرتے ہیں. تو پوری بستی میں آپ کے گھر گھر کی ملاقاتیں کتنے دن میں ہو جاتی؟ 100% بالغ, 100% بالغ, 100% گھروں. مہینہ تو لگتا ہے. 1 مہینہ لگتا ہے. اچھا, 1 مہینے میں آپ کے پاس میں وہ ہے, پورے مہینے میں ہو جاتا ہے. اور کسی میں ماشاءاللہ قبول فرما. اچھا, تو آپ کی مسجد میں جو نمازوں کا ریشو کتنا ہے؟ 60%. 60%. اچھا, ایک مطلب یہ جو 25 بیٹھتے ہیں آپ کے, آپ نے جیسے کہا کہ 177 تو ہمارے 4 مہینے والے, 300 کے اوپر جو وہ چھیلنے والے, ٹوٹل دونوں کو ملا کے 500 کا بنتا ہوگا. تو یہ 25 کب سے ہے؟ یہ 25 نہیں, کبھی بڑھتا بھی ہے. یعنی کتنے بدوئی صبح میں کام کرنے والے جو چلے جاتے ہیں, ہماری بازو کے اندر مارکیٹ ہے تو کتنے لوگ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. ان میں جو آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں, پرانے 4 مہینے لگے ہوئے, 6 مہینے لگے ہوئے, کہیں کرتے ہیں ان کی ملاقات. یہ ان میں سے جیسے یہ آپ کو نہیں, ہم سب کے وہاں یہ مسئلہ ہے جو 100% میں 20% ہی لگے. دیکھو 500 ہے نا, تو یہ 5% بھی ہے, 50 میں جو 5% بھی ہے, ایسے کوئی جگہ 10%, کوئی جگہ 15%, کوئی جگہ 20%, زیادہ اس سے زیادہ نہیں, 80% طبقہ ہمارا بیٹھا رہتا ہے. اس میں ان کے پرانوں کی جو فکر ہے, ان کی ملاقاتوں کی فکر ہر بڑی کریں, اس کی فکر دیا تو اس مسئلے میں تو ایسی بات نہیں کرتے. یہ ہے اس لیے ان کو جیسے اور ہمارے تقاضے نام لیتے ہیں ایسے اس کی ملاقاتوں کا بھی لیول ہمارا ہونا چاہیے. ویسے جو ہے وہ بڑھنے چاہیے. ابھی جیسے آپ کی مسجد میں کب سے کام ہو رہا ہے, کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ جب سے مسجد بنی کتنے سال ہو گئے؟ سال تو قریباً دیکھو نہیں, 40-45 سال ہو گئے. 45 سال ہو گئے. اور یہ اعمال مضبوط کب سے ہو گئے؟ تقریباً 10 سال سے تو ہو گئے. ہاں, زیادہ ہو گئے. تو مسئلہ میں نے جسے کہا چاہیے نا, اور مزاج نہیں محنت ہم تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ابھی آپ 60% تک نمازی پہنچے. ہمارا نظام محنت کا ایسا ہے کہ 1 سال صحیح محنت ہو تو 100% نماز ملتا ہے. صحیح ہر جگہ پہ مسئلہ ہے, یہ آپ کا نہیں. آپ سمجھے, آپ اس کو کہ بھائی مجھے نہیں, ہم سب ایک ہی کہتے کے سوال ہے, مجھے اور ہم سب کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ بھائی کارگزاری سنی, ماشاءاللہ ہو رہا ہے, کام کر رہا ہے, اللہ کا قبول فرما. دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے کہ فجر کے بعد ملاقات کر رہے ہیں. فجر کے بعد ان کی جوڑی خود ماشاءاللہ فجر کے بعد ملاقات,
دیکھیں فجر کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے وقت میں برکت کی دعا کی. فجر کے وقت میں فجر کے بعد برکت ہے. تو تھوڑے سے آدمی فریش ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. دین کی بات جو ہوتی ہے، دین کی بات میں نے کہا اثر ہے. اور ایمان والوں کے سامنے جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. تو مذاکرہ ہوتا ہے نا. ہاں آپ دیکھو ایمان کی کیا گزاری ہے، آدھے گھنٹے کی ملاقات. کتنی ملاقات؟ ہاں آدھا گھنٹہ اس کو لے کر بیٹھے، انتظار کے دہانے پہ تھا، سب چھوڑ دیا تھا، لیکن ایمان کا اس سے مذاکرہ ہوا اور بات اس کو سمجھائی اور یہ بات اس کے دل میں ڈالی کہ مسلمان کتنا قیمتی، اس کے فضائل سنا ہے اس کو. مسلمان کتنا قیمتی ہے اور مسلمان پر اللہ پاک کیا دیں گے، اور مسلمان کی ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، اس پر اللہ پاک کیا دیں گے. جب وہ باتیں ان کے سامنے آئی تو اب جب وہ باتیں اس نے سنی اور سننے کے بعد جبر تو چلی گئی، لیکن وہ جو پیچھے سے مسئلہ بات آ کر کہنے لگے کہ تب تو ہمارا جواز ہو، تب تو ہمارا جواز ہو نہ، ہمیں تو مسلمان جی، ہمیں تو اللہ نے ماننا والا، ہمارا مذہب اپنی زندگی ہے. اب یہ ایمان گزارا صحیح ترتیب سے اگر محنت ہوتی ہے نا، بات اثر کرتی ہے، بات اثر کرتی ہے. کہ آپ ایک مسلمان کی ملاقات 15 دن میں ایک مرتبہ، سال میں 24 جو سال بھر میں 24 مرتبہ ہوگی. کتنی مرتبہ ہوگی؟ 24 مرتبہ. اب بتاؤ کہ ایسا گھر میں بیٹھ کر اور اس ترتیب سے بات ہو تو کیا وہ نمازی نہیں بنے گا؟ اب بولو نا بھائی، بنے گا انشاءاللہ. ارے بولو نا، چاہے وہ کسی عمل میں نہ جڑے لیکن نماز تو ضرور پڑے گا. یہ ترتیب ہے ہماری. اس لیے جتنے ساتھی مشورے میں بیٹھتے ہیں یہ فکر ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے. تمام ملنے کا فکر ہونا چاہیے، فکر بارے میں سوچنا ہے، بے فکری نہیں ہونی چاہیے. نیت تو پورے عالم کی کریں گے کہ محنت اپنے بس کی. اس وقت پوری بستی میں جیسے انہوں نے بتایا کہ 315 مکان ہے، تو اب یہ ہر وقت ہماری فکر ہے کہ 315 مکان کہ 100% کیسے یہ نمازی بنے، 100% ان کے اندر دین کیسے آئے. اب اس کے لیے عمل ہے کہ ان کے 100% 4 مہینے کیسے لگے، چلہ کیسے لگے، 3 مہینے ہر مہینے کیسے ان کے پابندی سے لگے، روزانہ یہ ہماری محنت پہ کیسا. اب یہ آدمی نے طے کیا، یہ فکر ہے. فکر جو ہے فکر آدمی کو کھڑا کر دیتی ہے، بے چینی ہے سوار کر دیتی ہے. اور جب آدمی کے اندر بے چینی ہوتی ہے نا تو اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یہ بنیادی چیز کہ بھائی مجھے پتا چلا، جیسے 4 چیزیں آدمی کو پتا ہونی چاہیے کہ کتنے مکانات ہیں، کتنے بالغین ہیں، کتنا وقت لگا ہوا مجمع ہے، ہماری مسجد کی سطح کیا ہے، پتا ہوگا. اگر پتا چلا کہ بھائی 300 ہے، بھائی 2 دنوں 600 بالغین ہے، اب 600 بالغین میں پہلی نماز میں کتنے ہیں کہ بھائی پہلی سب بھی پوری نہیں ہے فجر کی نماز میں. بتاؤ کہ آدمی پہلی سب میں کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہاں بے چین ہو جائے گا، اسے چائے اچھی نہیں لگے گی، اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا. اس لیے بنیادی چیز فکر ہے. بے فکری کی مثال کیسی ہے کہ بے فکری کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ لڑکی جوان ہوئی، شادی ہوئی، امیدوں سے ہوئی، 9واں مہینہ شروع ہو گیا، ماں کے گھر گئی. اب ماں کے گھر گئی، وہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اور ہم کے بیٹھے آرام کر رہی ہے، اور ماں کو کہتی ہے کہ ماں جب بچہ جننے کا وقت آئے تو اٹھا دینا، بچہ جننے کا وقت آئے تو اٹھا دینا. ماں اسے کہتی ہے بیٹا ابھی تم اس مرحلے پہ نہیں پہنچی ہے، ابھی تجھے درد شروع نہیں ہوا ہے. جب تجھے درد شروع ہوگا نا تو کیا سوئے گی، پورے گاؤں کو جگہ دے گی. تو کیا سوئے گی، پورے گاؤں کو جگہ دے گی. ہاں نبی کا غم، نبی کی فکر اب آدمی کہتے ہیں پیشہ ہو جائے گا. اور ایک دیوانہ مسجد میں، ایک دیوانہ، ہاں ایک چراغ اب ہزاروں چراغ اس سے روشن ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے کام میں نبیوں میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی تھی.
ایک فکر ہوتی تھی. دیکھو ہر نبی فکر مند, آپ دیکھو بلکہ ان کے اثرات پڑ رہا ہے. ہاں تو ان کے مسئلہ جانور بھی فکر مند ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر صرف انسانوں میں نہیں تھی, جانوروں میں تھی. کہ ان بھی آپ پہ آ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا ہے, رات کو ڈراونی آوازیں نکالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلوایا, وہ اونٹ آیا, اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تو اپنے مالک کو کیوں ستاتا ہے؟ تو کہنے کا نہیں رسول اللہ ہم صبح دونوں ساتھ میں جاتے, میں پورا ان کو کام کر کے دیتا ہوں اور یہ میرا پورا خیال کرتے ہیں, ان بھی میرا پورا خیال کرتے ہیں. کھانا پینا تو مجھے برابر پورا آتا ہے. یا رسول اللہ جب ہم دونوں رات کو تھک کر آ جاتے ہیں, یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے, تھکن ان پر بہت ہوتی ہے, یہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. یا رسول اللہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ شروع ہوتے ہیں, مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں ان کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ فکر جانور فکر ہے, ان کی عشاء کی نماز قضا یا رسول اللہ. ایک مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ کا مجھے یہ نہ پوچھے کہ بتا تیرا مالک تو سو گیا تھا, تو جگتا تھا, تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا. جب یہ خیال آتا ہے یا رسول اللہ اندر سے ایک آواز نکلتی ہے, میں چاہتا نہیں نکل جاتی ہے, یہ بے چینی ہے, یہ بے چینی. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بے چین رہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی. کہتے ہیں کہ کسی کی رات جاگ کر کرے, کسی کی رات سو کر کرے. کیا الہی میری کیسی رات ہے, نہ جاگا جائے نہ سویا جائے. بے چینی جب یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہوگی نا تو پھر آدمی دیکھے گا اسی فکر سے, تو پھر مشورہ جاننا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشورہ اصل ہے, جہاں مشورہ جاندار ہے وہاں سارے کام جاندار ہے. مشورہ اس میں صحیح ترتیب, ایک فکر ہر ایک فکر کے ساتھ میں یہ فکروں کا نچوڑ ہے اپنی. یہ سارے فکر مند ہو گئے اور اس وقت بیٹھے اس بستی کے اندر. اب اس بستی کے اندر کیسے 100% شریعت اور سنت زندہ ہو, کیسے 100% دین زندہ ہو جائے. اب یہ بے چینی نہیں, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں, سارے ہمارے بھائی. ہاں اور ہم خیر خواہ ہیں. آدمی مجھے تو اپنی کرے گا. آپ دیکھیں جب یہ فکر کے ساتھ میں آپ بیٹھو گے نا, اور پھر اس فکر کے ساتھ میں دوسری نبیوں کی طرف محنت ہے, اس فکر کے ساتھ میں آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں. فکر کرنے والے کو, محنت کرنے والے کو نواز ہے. اس لیے آپ دیکھیں جہاں فکر ہے نا 2.5 گھنٹے جہاں لگنے شروع ہو گئے نا, ماشاء اللہ آپ کی نمازیں بننا شروع ہو گئی. بے چینی ہوگی, کہ بار بار آدمی گھڑی دیکھے گا. ایک باغی جو اذان صبح کی اذان سے, وہ اذان سے پہلے وہ کئی بار گھڑی دیکھے گا کہ نہیں مجھے چاہنا ہے, اچھی طرح وضو کرنا ہے. اب وہ فضائل اس کے سامنے آئیں گے, سارے فضائل. وضو کرنے پر یہ ملے گا, ایک قدم چل کے مجھے یہ ملے گا, انتظار پر مجھے یہ ملے گا, پہلی سفر مجھے یہ ملے گا. وہ فضائل کا استظار ہوتا ہے, اور وہ استظار سے بیٹھنے نہیں دیتا. فکر اور محنت آدمی اس میں پڑھتا ہے, اس سے بیٹھنے نہیں دیتا اور یہ جاتا ہے. تو محنت کے ذریعے اثر دکھے گا ہمیں. ہاں جیسے عبادت میں نہیں, دیکھیں لوگ فرض پہ نہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, پابندی کا نوافل کا. شاید پوری 17 رکعت پڑھتے ہیں, اشراق 4, تہجد اوابین. اب ایک ساتھی 35 سال گزرے ہوں گے اس کو تبلیغ میں, اور جب اس کے جنازے میں ہم لوگ گئے تو اس کو کہا کہ جب سے تبلیغ میں لگے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہوں گے, 35 سال ہو گئے. وہ 35 سال کی اشراق نہیں گئی, یہ رکھا ہے. ہاں یہ بھائی 35 سال سے اشراق, جب اشراق نہیں گئی تو پھر باقی نمازوں کا کیا کہنا ہے, کیا زندگی ہو. یہ ہے رفع محنت کا صحیح فکر. اس لیے اپنے مشورے کو بہت جاندار بنانا اور صحیح ترتیب دینا, اور مشورہ اس میں ہر آدمی برداشت کرے. یہ کام میرا ہے اور یہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, رقمیاں ڈالتا ہے کہ بھائی آلوں کو کرتا نہیں, کوئی محنت نہیں کرتا, کوئی ملاقات نہیں کرتا. ارے بھائی میں نہیں کرتا, سب کرتے. یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں نہیں کرتا, میں کتنی کرتا ہوں, میرا حساب کیا ہے. یہ تو بات میں اپنے پہ نظر پڑے گی نا, پھر کوئی برا نہیں رہے گا. جب اپنے پڑی نظر تو پھر نظر میں کوئی برا نہیں.
कि फिर कोई चीज जो है वो उसको नहीं लगेगी, आदमी देखेगा। तो इसलिए हमारा मसला बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन हमारे अब उसमें फिक्र के साथ में सारी चीजें छूटी जाए, इसलिए आप जो है वो कारगुजारी में जोड़िया करे बनाए। हाँ, और जोड़ी बनाए, और जोड़ियों में आप जो है ना इनके हफ्ते भी तय करें सारी चीजें। माशाल्लाह आप 2.5 घंटे सुबह में लगाते हो, सुबह में आपके 2.5 घंटे, अब इनके 3 दिन कब है, इनका चिल्ला कब है, इनके चिल्ले भी जोड़ियों वालों के तय होने चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा माशाल्लाह 300 मकान है, तो 4 जोड़ियां बन रही तो 4 ही जोड़ी, 4 जोड़ी को आप जो है मकानों को तकसीम करो, 75 मकान आएंगे। कितने मकान आएंगे? और माशाल्लाह ये मुलाकात भी कर रहे हो, रोजाना 5 मकान की मुलाकात कर रहे हैं, माशाल्लाह 5 मकान की मुलाकात कर रहे हैं, तो 10 दिन में 50 और 25, माशाल्लाह 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 5 घर की मुलाकात तो कर ही रहे, तो 15 दिन में मुलाकातें पूरी हो जाएगी। अब इसमें मुलाकात जो हमारी है, जब मुलाकातों की तरतीब बने, आपने तरगीब दे दी मशवरे के अंदर, तरतीब दे दी, अब अच्छे अंदाज से उसकी कारगुजारी मुस्बत अंदाज में, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो भाई, अच्छा भाई, अच्छा आज नहीं, अच्छा कल करेगा, बोले कहीं नहीं हुआ भाई, पर तरगीब देते रहे, इतनी तरगीब दे कि आदमी अच्छा कोई नुक्स न निकाले हमारे मशवरे में। ऐसा मतलब भाई करता नहीं भाई, जरा कर दो, ऐसे कोई नहीं। माशाल्लाह भाई ठीक है, आप अगर निकाला कबूल पापा भाई, देखो ऐसे करेंगे तो ऐसा ना होगा, ये माशाल्लाह आप करते हैं, ऐसा करना चाहिए। आप जब जाते हैं, हाँ, तो ये भरना है उनको साथियों, और फिर सही तरतीब से हमारी मुलाकातों के अंदर, मेहनत के अंदर तरतीब ये है कि जब भी कोई मुलाकात के लिए जाएंगे तो मुतवज्जे इल्लाह होंगे, अगर मौका है 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, घर घर की मुलाकात में जा रहे हैं, ये तीसरी चौथी बार राउंड है, अभी हमारे भाई आए नहीं है भाई, है अल्लाह ये बात नहीं सुनते, है अल्लाह आपने तौफीक दी, अब ये बात सुन रहे हैं, है अल्लाह आगे की तौफीक दे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो। और सदका देखिए, 5 रुपये 10 रुपये जितना अपनी हैसियत है, हैसियत के मुताबिक सदका दिया, सदका दिया। अब उसके बाद फिर बेहतर तो ये वक्त लेके जाए, हाँ, दिन भर में आप वक्त मानो मैं आपको कि भाई हाँ जमील भाई, फारूक भाई, यूसुफ भाई जरा नंबर फोन कर दिया भाई, तो काले में तुम्हारे सवार मुलाकात में आवाना चाहिए तुम्हारे से, तो पहले से पूछ लिया, तो जब वो तैयार होगा, ऐसा नहीं होगा कि सोया है, उसको पता चलेगा कि भाई ये मुलाकात के लिए आ रहे हैं। हाँ, और सबसे अच्छा गुमान, सबसे मुलाकात करनी, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबसे मुलाकात करनी चाहिए, कोई छूटना नहीं। इस तरतीब से हमारी, अब उसके बाद जो है वो वक्त ले लिया, वक्त पे आप पहुंच जाए, आप पहुंचे घर में बैठकर, जैसे इन्होंने कहा ना कि बात हमारी बाहर नहीं होगी, इस तरफ नहीं होगी। हाँ, छोटा मकान है, कोई ऐसा उज्र है तो ठीक है, बाहर कोई कुर्सी वगैरह ले, टेबल वगैरह ले लिया, लेकिन बात तो बैठकर ही होगी। कैसे होगी? हाँ, अहम बात है, अल्लाह की बात को हम लेकर जा रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, कोई बड़ा कारोबार होता है, कोई बड़ी चीज है, आदमी इसको कितनी अहमियत देता है, ये तो अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात को लेकर जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह के बंदे के पास में जा रहे हैं, घर में बैठकर बात करनी है। और घर के अंदर जब आप बोलोगे तो उसमें क्या बात करनी है कि आखिरत को बोले, ईमान को बोले, फसाइल अमल के फसाइल को बोले, उसके फसाइल सुना ले। हाँ, कि सबसे पहले तो ईमान के फसाइल ताज़ा करने हैं, ये बात समझाने के भाई तुम्हें कितना कीमती छो, ये पूरी दुनिया आपकी वजह से चल रही है, ये पूरा कारखाना आपकी वजह से चल रहा है। हाँ, और अल्लाह ने इतनी ऐसी तासीर दी है कि मुसलमान से मिलता है, कोई दूसरी गर्द नहीं होती, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं, इतनी बड़ी बात है। और इसकी वजह से अब ये फजाइल को सुना, फजाइल जितने होंगे ना, तफानुस करने के बाद हम फजाइल सुनाएंगे, और फिर फजाइल सुनाने के बाद जमकर 4 महीने की तस्वीर करें, नया हो पुराना हो, चेहरे के बाद पुराना साथी है जो और जोर देंगे तस्कील पे, नया साथी है इतना घसेंगे टूटेगा नहीं। 4 महीने की बात है कि उसको समझ में नहीं आती, चक्कर आते उसको, 4 महीने कोई बात नहीं, चिल्ले में भाई चिल्ले की तरीके की कहीं नहीं हरी साहब, 4 महीने समझ में जो 40 दिवस थे, 40 दिवस में आप पाबंदी थे आप पाबंदी थे कि 40 दिवस तकबीर उलाती तब नमाज पढ़ो तो तुमने आप बेपरवाह न मर से, अब भाई 40 दिन में समझ में नहीं आते। अच्छा, तो अब जो है ना, जब आपने 4 महीने की तस्कीर पहले की है ना, तो 3 दिन तो बहुत आसान हो जाएंगे, 3 दिन क्या हो जाएंगे? बहुत आसान। हाँ, जहाँ 4 महीने की आपने बात की, तो 4 महीने में तो आदमी घबराएगा कि 4 महीना तो क्यों जवाब, 40 दिन में थोड़ा सा वो होगा कि 40, लेकिन 3 दिन, जैसे 3 दिन की आप बात रखोगे वो फौरन तैयार है, 3 दिन की आप बात रखो
عربی میں کہاوت ہے خذوا بالموت حتی ارضى بالحمى, موت پر پکڑو نا تو بخار کے لیے تو آدمی تیار ہو جاتا ہے. تو 3 دن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب 3 دن اب آپ نے جو جوڑیاں بنائی ہیں ان میں آپ نے ہفتے طے کیے کہ بھائی یہ ہفتہ پہلا ہفتہ اس میں اسحاق بھائی جائیں گے, دوسرا ہفتہ فاروق بھائی جائیں گے, تیسرا ہفتہ ہم جائیں گے. اچھا بھائی یہ پہلے ہفتے جمع کر لی, نہیں پہلے ہفتے میں تو میرے کام میں نہیں جاتا. اچھا بھائی دوسرے ہفتے میں, بھائی دوسرا تیسرا ہفتے میں, باہر وہ تیار ہے مہینے میں. بھائی کتنا آسان ہے, ارے آسان ہے کہ نہیں. اب پین نے ڈائری تو ہر ایک کے پاس میں, یہ تو ہمارا حالات ہے, یہ تو ہونی چاہیے. ہاں یاد رہتا ہے, یہ تو گھر کے باہر نکل کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا. روزانہ بیوی کہتی ہے میٹھو لیتا ہوں جو, لیکن وہ گھر میں آتے بھولی گئے, گھر میں داخل ہوتے ہی بس میں. اس لیے لکھیلو ونچا ہے, آدمی جو ہے نا اس کو لکھی, بھائی لکھا ہے لکھ لیا. ہاں بھائی دیکھو 13 تاریخ میں یہ دوسرا ہفتہ ہے جس ہفتے میں امین بھائی نے طے کیا ہے. بھائی اب یاد رکھیے, اب امین بھائی کی جماعت بن نہیں, امین بھائی کو ذرا یاد ہے, بھائی امین بھائی وہ کھلا 4 نمبر کا مکان, اس میں فاروق بھائی 3 دن تیار ہے بھائی. ہاں بس سمجھ میں آ رہی. اب یہ ہمارا کام ہوا, ایسے 3 دن نہیں, کوئی عمل اگر 3 دن بھی تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, مایوس نہیں ہوں گے, مایوس بھی نہیں ہوں گے, کچھ برا بلا بھی نہیں کہیں گے. ہاں بلکہ اللہ کی طرف ہو گیا, اللہ میں میری کمی ہے, میں سمجھا نہیں سکا, اہلا مجھے معاف فرما دے, اہلا مجھے معاف فرما دے. یہ بھائی تو میرے سے بہت اچھا ہے, لیکن میرے اندر کوئی کمی ہے, اہلا تو مجھے معاف. اب کوئی عمل کی اس کو دعوت دی کہ اچھا بھائی فاروق بھائی عشاء પછી તાલીમ થાય છે આપણી, عشاء પછી તાલીમ થાય છે, તો માશાલ્લાહ તમે નમાજ તો પઢો છો, એવું નહીં કહેતા કે નમાજ નહીં પढ़ते, ભાઈ માશાल्लाह નમાज तो તમે पढ़ो છો. अच्छा गुमान मुसलमान, और पढ़ता ही होगा, अच्छा है गुमान, मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए. माशाल्लाह नमाज तो आप पढ़ते हो. और भाई ईशा પછી तालीम થાય थोड़ी बार भेजो ना. हाँ अब वो घरों के अंदर औरतें, जब आप घर के अंदर गए तो औरतें भी बात सुन रही है. अब औरतें बात सुन रही है, अब आपने उसको फारूक भाई घर में भी जरा तालीम शुरू करो. ફઝાઇલ અમાલ, આ નમાજ પર શું મળશે, તિલાવત કરવા, कुरान शरीफ पढ़वा पर શું મળશે, जिक्र करवा पर શું મળશે. अब उसको ये बात समझाओ कि घर के अंदर तालीम. अब वो यूं कहता है कि हाँ ये घर में भी मैं तालीम, अब उसको आप लिख लो घर की तालीम. हाँ जो अमल किया उसको लिखना है और फिर उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो कर. ये सही तरतीब है. ये तरतीब से आप अगर करोगे ना तो इंशाअल्लाह जो है वो बहुत जल्दी. अब ये बात हमारी 15 दिन में, फिर दूसरी बार मुलाकात करो, फिर अच्छे अंदर माशाअल्लाह, फिर ताजा दम. कैसे, हाँ जितनी बार मुलाकात करोगे ताजा दम पूरी बात करनी है. हर मरतबा भी ऐसा नहीं कि दूसरी बार भाई पहली वक्त મળે ના આપણે, हाँ હવે તમે 3 દિવસની નિયત કરી દે, શું કર્યું તમે, अभी नहीं, बात पहले हमेशा बात होगी, आखिरत की बात, तौहीद की बात, फज़ाइल की बात. जब भी मिलेंगे बात फज़ाइल पे उसको आमदा करेंगे. हाँ कि ऐसे फज़ाइल होंगे कि जिस आदमी ने गांठ मारी कि नहीं जाना वो भी गांठ छोड़ देगा, जिसने तय किया कि नहीं करना वो भी तय. ऐसे फज़ाइल थे, ऐसे फज़ाइल सामने आए, समझना कि इस फज़ाइल के जरिए कि जिन्होंने तय किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं चले जाएंगे, कूद जाएंगे, आग में गिरेंगे. हाँ लेकिन वो फज़ाइल उनको खींच कर ले आए. ये है कि भाई जब भी जाएंगे उनके सामने बात करेंगे. तो ये हमारी घर घर की मुलाकात हो गई. ये कैसी मुलाकात हो गई. अच्छा इसी के अंदर जो है वो हमारे घर घर की मुलाकातों में पुराने साथी आपको मिलेंगे, पुराने साथियों से मुलाकात. जैसे अभी मैंने कहा ना पूरे हिंदुस्तान में 20% का रेशियो है, 80% हमारा तबका जो काम करने वाला तबका बैठा हुआ है. अच्छा हालांकि ये पुराने लोग हैं. हमारी जो मस्जिद में जमाते 25-30 आदमी बैठते हैं ना, जितने पुराने लोग हैं, सबकी आज़मत दिल में होनी चाहिए, सबकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, सबका इकराम दिल में होना चाहिए. अल्लाह की हदीस है बड़ों की इज्जत करो, जो बड़ों की इज्जत ना करे वो में से नहीं. जो बड़े तो माशाल्लाह काम में, और इनकी वजह से काम शुरू हुआ है इब्तिदाई लोगों में से, और इब्तिदाई लोग और बाद वाले लोग बराबर नहीं हो सकते. कि बदरी साहबा है कि बाद वाले साहबा के बराबर नहीं हो सकते, कि वो आगे है. ये खुलफाए राशिदीन है कि वो इनमें आगे है. हाँ और अबू बकर कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे आगे, सबसे आगे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला. एक मरतबा मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सितारों को देख रही थी, सितारों को देखकर मुस्कुराने लगी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह इतनी नेकियां कितनी किसकी होगी, सितारे इतनी नेकियां किसकी होगी. यानी मायशा रज़ी अल्लाह कि इतनी नेकियां तो मेरे वालिद की होगी. अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कहा आयशा कि इतनी नेकियां तो उमर की है, इतनी नेकियां तो उमर की है. तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला का चेहरा
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम समझ गए। आपने कहा आयशा तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे वालिद की हो? अरे आयशा तुम्हारे वालिद की वो गार की रातें उम्र की जिंदगी की सारी नेकियों से अफजल है। अल्लाह ये पुराण है। हाँ पुराण साबिक़ून अल-अव्वलून, इन्होंने उसको डंडे खाए हैं, हाँ मसाइल खड़े हुए, अपना घर आगे पीछे किया, अपना कारोबार उजाड़ा है, और ये जमे है, बिल्कुल उधर है। तो इनकी मुलाकात का निजाम बनाना, और इनकी मुलाकात के लिए क्या करना, उनकी मुलाकात में कारगुजारी सुनानी है। हाँ तानो तशरी नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं, बल्कि कारगुजारी सुनाओ। ऐसा अब जो मस्जिद में माशाल्लाह हमें जो 25 जना ऐसा થઈ ગયા माशाल्लाह, अभी स्टूडेंट की जमातें जाने लगी, अब 3 दिन की जमातें माशाल्लाह 3 जाने लगी। अब कारगुजारी सुनाओ, अब कारगुजारी सुनाते भाई साहब, जब कारगुजारी सुनेंगे ना तो अंदर से फिक्र आएगी कि अच्छा भाई स्टूडेंट की जमात बनी है, वो चिल्ले की जमात बनी, कोई ले जाने वाला नहीं। अरे पहले अमीन भाई तो छे, ये पहले वो जमात नहीं जाता था। हाँ ऐसा हमें तो ओळखता નથી हमने, हाँ ये तो पहले जेल जमातों नहीं जाता था। अच्छा अब ये फिक्र हुई, अब थोड़ी सी हरकत हुई ना, कि थोड़ी सी हरकत में अब ये लग गए। आपने उन मुलाकातों के लिए उनको लिया साथ में कि चलो मैं मुलाकात आपकी कराता हूँ। कारगुजारी सुनाने से आदमी बैठता नहीं है। कारगुजारी जब सामने आती है तो बेचैनी होती है, और बेचैनी होती है, वो बेचैनी उसको बैठने नहीं देती, उसको खड़ा कर देती है। और जब आदमी खड़ा हो जाता है ना, हाँ कि अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब चलेगी, अब पता नहीं कितनों को लेके चलेगी, चले ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हीरे। तो ऐसी मुलाकातें हमारे पुरानों की होनी चाहिए। हमारा घर घर की मुलाकातों में तश्कीली निज़ाम भी मजबूत होना चाहिए। तश्कीली निज़ाम में कि जो हमें आवाज लगे कि नियत हमें करने के जितने लोग हैं इन सबके 4 महीने लगने चाहिए। भाई 2025 शुरू हो गया है, ये 25 के अंदर हमारे महल्ले में 600 बालिग के 4 महीने लगाने। पहले आदमी जब कोई चीज करता है तो नियत में लाता है, जब नियत होती तो वो चीज मुजाकरों में आती है। हाँ, और जब वो चीज मुजाकरों में आती फिर वो मेहनत में आती है, फिर अल्लाह पाक उसको वजूद देते हैं। जब बंदा अल्लाह से मांगता है ना तो फिर अल्लाह पाक उसको वजूद देते हैं। तो ऐसे तश्कीली काम हमारा पूरा कि भाई मस्जिदों से ये पॉकेट है। अब नियत तो सबकी करनी है, लेकिन अब सब तो नहीं निकलेंगे, बस जाना सबके पास में, नियत सबकी है। लेकिन अब हमारी तरतीब क्या है कि 4 जोड़ियां बनी है। हमारी इस वक्त इस्तेदाद कितनी है कि 4 जमातें बन सकती है 4 महीने, और हर जोड़ी में जमातों को लेके जाने वाले हैं, 7-8 आदमी जमातों को लेके जाने वाले हैं। तो माशाल्लाह ये इस वक्त हमारी 8 जमातें बन सकती है कि जमातों को लेके जाने वाले 7 आदमी, इतने बड़े मजमे में कोई बात नहीं कि 7 जमातें हमारी इस्तेदाद है, ये बन सकती है। अब ये पॉकेट से 4-4 महीने की जमातें आप बनाए कि जो 4 पॉकेट आपने बनाए तो 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, इस तरतीब से 4-4 महीने की। अच्छा जिनके 22 में लगे, 23 में लगे, 2 साल छोड़ दो भाई, इस साल आपको चिल्ला जाना है। अब वो बाकी की इनकी 7 चिल्ले की जमातें बनेगी। हाँ, और 3 दिन की जमातें कि 3 दिन की जमातें माशाअल्लाह जो वो रोजाना बनेगी, अगर इस तरतीब पे हम आ जाएंगे तो जितने लेके जाने वाले हैं उनके साथ में जोड़ियां बनाए, वो उनको लेकर गए। अब देखिए जितने पुराने 500 का मजमा है, कितना है भाई 500 का मजमा है, ये पुराना 500 का मजमा है। अब बताओ 500 आदमी हर महीने सिर्फ यही 3 दिन लगावे तो, अरे बोलो ना भाई, यही 3 दिन, यानी इसके माने है कि 80% मजमा वक्त लगाया हुआ है। 350 मकान के अंदर 80% मजमा क्या है, माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर दे, बहुत अच्छी मेहनत है कि माशाल्लाह वक्त लगाते यहाँ तक पहुंच गए, 80% पहुंच गए तो माशाल्लाह 500 का मजमा है। अब इसको थोड़ा तरतीब देनी कि अगर ये 500 वक्त लगावे तो भाई महीने की कितनी 3 दिन की जमातें जाएगी, बोलो ना भाई, एक पे 10 गिनो कितनी हो गई, 50 जमातें जाएगी। अब बताओ कि 50 आदमी माशाल्लाह इनके 3 दिन लग गए। अब जिस बस्ती पे बंजर बस्ती, जी के आपकी बंजर बस्ती अभी कल कारगुजारी यही सामने, जितनी बंजर, कोई बंजर बस्ती बाकी नहीं रहेगी। ये एक मस्जिद की सतह है, ये तरतीब है। इसमें ऐसे ही सतह पर हर मस्जिद को हमें लाना है, तो तश्कीली निज़ाम हमारा मजबूत होना चाहिए। 3 दिन की हमारी जमात, ऐसे ही कोई जमातें जो वो आई है उसकी नुसरत करें। पता नहीं कहाँ से लोग, कैसे लोग आए, भाई 2.5 घंटे इसके अंदर हमारे लगेंगे, उनकी तालीम में बैठेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, उनको अगर कहेंगे जो तकाजा रखे वो तकाजे को पूरा कर दो। हाँ, उनके तकाजे को ठंडा मत करो, भाई नकद जमा चाहिए, हाँ नकद जमा, आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे। नहीं हमारे तो जुमा की तरतीब है, अभी चिल्ले की जमात, अभी तो इज्तिमा हुआ, अभी चिल्ले की जमात जाएगी अभी महीने 1.5 महीने बाद। नहीं वो जो तकाजा रख रहे हैं कोई मना नहीं है, वो तकाजा किया हम उनका साथ दें। कमजोर जमात है उनको हम काम सिखाए, लेकर बैठे हलकों में बैठे, उनको हिम्मत अफजाई करें, हाँ उनको जुमाए इस 2.5 घंटे इसमें।
जो जमातों में गए अभी माशाल्लाह 4-4 महीने की जमातें जाएंगी, उसमें जो लोग गए उनके घरों की नुसरत करें, ये भी उसी में है। ये वक्तन फवक्तन है कि उनकी नुसरत करें, गए 4 महीने के लिए, भाई अहवाल ले तफक्कुर करें क्या है भाई। 4 महीने तो हमने इसकी तश्कील 5 बार गए 7 बार गए, उसको उठाया और 4 महीने भेज दिए भाई। क्या कैसा कारोबार था, कारोबार किस पोजीशन में छोड़कर गया है, घर के क्या हवाल है। पता चला कि 3 बेटे हैं, एक बेटी बीमार है, तो दवाखाने में ले जाने वाला कोई नहीं है। कि जहाँ कोई मर्द नहीं है, मस्तूरात है, हम अब्बास में मशवरा करके अपने 3 मस्तूरात को भेजेंगे, तो वो जाकर उसका तफक्कुर करेंगी, पूरा अमल लेंगी, और फिर कोई तकाजा है उस तकाजा को हम पूरा करेंगे। ये हमारी तरतीब है। जो जमात ऐसे सारे तबकात है, तबकात की मेहनत, मस्तूरात है, मस्तूरात की जो मेहनत है, मस्तूरात के काम को जो है वो आगे बढ़ाना है। और ऐसे तबकात है, असली तलबा है, रेलवे वाले हैं, ये जितने तबकात हैं, ये सारे तबकात में हमारी मेहनत हो रही थी। यही हमारी मुलाकात, जिसका निज़ाम हम बना है। अभी देखो आइंदा रेलवे वालों का जुड़ा है, उसमें हुज्जाज का है माशाल्लाह, हाजी जो है वो इस वक्त फॉर्म भर चुके हैं, अब आगे बढ़ गए, अब वो वक्त करीब है। अब इनमें जो है इनके नहीं चिल्ला लगा, कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे। हाँ, रमजान से पहले कम से कम 3 दिन लग जाए। इनके घरों में फजाइल हज शुरू हो जाए। हाँ, बहुत गैर मानूस तबका है और बड़ा तलब वाला तबका होता है। अगर यहाँ से थोड़ी सी हमने मेहनत की ना तो ये लग जाता है काम में। हाँ, ये तबके को नजरअंदाज करेंगे तो जब उस वक्त हम मेहनत करेंगे, नहीं ये साल भर की मेहनत है, रुजात की साल भर की मेहनत है, साल भर में इनको यहाँ से लगाना। फिर अब हम उसको जब वो वक्त लगा के जाएगा ना, वहाँ जाके सही बनेगा, और हर सही जिंदगी सही, हर सही जिंदगी सही। हाजी कैसा होता है, या फिर यहाँ से गया सही तरतीब लेकर समझ कर गया, और अल्लाह करे 4 महीने इसके लग गए, चिल्ला लग गए, आप देखे 4 चांद उसमें लग जाते हैं। हाँ, और एक हमारा साथी बन जाता है वो। इसलिए ऐसे जितने गैर मानूस खिलाते इन सब में जमकर मेहनत करना तबकात है। असली तलबा है, इनको माशाल्लाह असली तलबा में देखो काम बहुत बढ़ गया है, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है इनमें आप देखो नजर करो, अब इनमें और काम को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को काम देना है। सवारी जो हमारा इस्तेमाल है, इनको फिक्र के साथ में इनको लेकर आना है कि भाई महीने में इनके 24 घंटे 2 दिन जितना भी इतना उनको वसूल करना है, कि फिक्र के साथ में इनको वसूल करें। ये तबका लगेगा ना कि दुनिया के अंदर ये जो का पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर बैठेगा। ये आज की कली करके फूल है, आज के पौधे कल के दरख्त है, ये आज के असागिर कल के कभी पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, कि इनके पीछे मेहनत, ये तबका इन पे मेहनत करनी। एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे एक मरतबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था, तो नमाज के बाद पता नहीं मुझे बेचैनी थी, लंबा सफर था। तो इन्होंने वो एरोस्टेस से कहा कि भाई किबला किस तरफ है, तो उसने कहा कि आप फिक्र न करें। वो गई सीधी, और जो पायलट था वो पायलट को कहा, तो वो मुसलमानों ने वो जानती, वो समझती थी कि ये पायलट जो वो फिक्रमंद, तो फौरन वो आया और कहा हजरत आप फिक्र न करें, जब नमाज का वक्त होगा ना तो मैं इंशाल्लाह आपको ले जाऊंगा, अपने जमात साथ नमाज पढ़ेंगे। तो बिल्कुल उनको तो ताजुब हुआ कि ये कैसे, ये जमात के साथ कह रहा है। और वाकई में जब वक्त हुआ तो आया वक्त पे, और वक्त पे आया, इनको ले गया पीछे जगह थी वहाँ उन्होंने फिर उसने कहा कि हजरत मैं जब भी मेरी फ्लाइट होती है ना तो मैं पूरे फ्लाइट में मुसलमानों में गश्त करता हूँ। हाँ, और उसमें नमाज को उनको जितने नमाज में पढ़वाता हूँ उनकी नमाज में पढ़, जब भी मैं लेके चलता हूँ। तो हजरत ने कहा ये कब से है भाई फिक्र आपको ये हुई, तो उसने कहा कि पढ़ाई के जमाने में मेरे 10 दिन लगे थे, पढ़ाई के जमाने में। हाँ, तो कितना कितना बड़ा काम है, मामूली नहीं है, बहुत बड़ा तबका है। पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट जाएंगे, कैसे बनेंगे, IAS बनेंगे, पता नहीं क्या क्या ये बनेंगे। सदाकत होगी, सच्चाई होगी, अमानतदारी होगी, ये इस्लाम को पेश करेंगे। हाँ भाई, क्यों कि पढ़ाई के जमाने, तो ये तबकात इनमें लगना है। हाँ, और ऐसे ही फिर मुसलमानों का हक है इसमें, मुसलमानों का हक है कि उसका सलाम करे तो उसका जवाब दो। हाँ, बीमार है तो क्या करो उसकी, हाँ क्या करो, बीमार पुरुष, हाँ बीमार पुरुष की इजाजत करो भाई सब महीने में। ये नहीं कि भाई तूने कोई नो रतन नहीं हो, ऐसा नहीं कि भाई मैं मेरे घर में मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त इसमें नहीं, पूरे मुसलमान जितने महीने में कोई भी बीमार है कहीं भी है भाई, ये तो बात नहीं सुना, नहीं जाएंगे भाई, ये तो बुरा भला कहता है, धक्के मारता है, नहीं इसके पास में जाएंगे, जाना है इसमें। महाराष्ट्र में एक जगह पर कि वो गश्त करने के लिए निकले तो वो उनको गश्त करने ही ना देवे। हाँ, बुरा भला करे, गाली गलौज करे, और वो जो कोई पत्थर मारे, बहुत परेशान, सारा पूरा ये साथी बहुत परेशान। अब अल्लाह का करना ऐसा हो गया, वही जो है बीमार हो गया, दवाखाने में एडमिट हो गया, बीमारी उसकी बढ़ गई,
اب یہ ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے. تو کچھ کہنے نہیں اس کی ملاقات کیا کرنے کی, اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے, ایسا نہیں. حضور کا امت ہی ہے, ہم تو سب کو گلے سے لگائیں گے. کیا ہم تو ہاں سب کو, کہ دل ہمارا دل میں وسعت ہوگی, دل بڑا ہے, سب کو گلے لگائیں گے. بھائی نہیں کہ کتنی کہ اللہ کے نبی سامنے کہ کچرا ڈالنے والے کو بھی ہاں تو برا بھلا کہنے والے, ووٹ ڈالنے والے, اور پتہ نہیں کیا کیا, سب کو آپ نے بڑا دل, سب کے پاس میں آپ گئے, بار بار گئے, ایک ایک نہیں بار بار گئے. ابو جہل کے پاس میں تو کئی مرتبہ گئے کہ ہر ایک کو نشانہ بنانا کہ ہماری محنت کا میدان ہے. لیکن یہ جو ترتیب ہے نا آپ کی کہ آپ جو ایسا کرتے تھے, آپ عیادت کرتے تھے, آپ تعزیت کرتے تھے, آپ خیر خواہ بنتے تھے, آپ احوال کو لیتے تھے, پوچھتے تھے, ہاں یہ بہت بڑا سنت ہے, یہ بڑی سنت ہے. تو وہ طے ہوا کہ جانا ہے بھی, ان کی ملاقات تو ہم کریں گے. خیر دوا خانے میں وہ لوگ گئے. جب دوا خانے کے اندر گئے تو وہ جو ہے وہ آئی سی وارڈ کے اندر تھا. اب اس کی بیوی اس کے پاس میں بیٹھی تھی. اب یہ 3-4 ساتھی گئے تو وہ بیوی گھبرائی کہ یہ کہیں وہ سمجھتی تھی کہ تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اس کو پتا نہیں کہ اب یہ پتا نہیں کیا کچھ بدلا لینے کے لیے آئے. ہاں تو وہ جب قریب آئے اس کے پاس میں آگے کھڑے رہے تو کہا کہ نہیں ہم تو بھائی اسی کو دیکھنے کے لیے آئے, اس کی عیادت میں آئے. تو وہ سو رہا تھا, جو ہے وہ آکسیجن لگا ہوا تھا, لیکن اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے. ایک بھی میرے کو پوچھ نہیں ہے, اور یہ لوگ جن کو میں دھکا مارتا تھا, پتھر مارتا تھا, اور یہ میری عیادت کے لیے آئے. اب جو ہے وہ اس پھل وغیرہ تھے, پھل وغیرہ اس کو دے دی. خیر عمل تو اتنا تھا ہو گیا, لیکن اب اللہ کی شان کہ اللہ نے اس کو تندرستی دی, صحت دی. اب صحت دینے کے بعد پھر جب وہ یہ جماعت جب گشت میں نکلی تو اس نے دیکھا کہ جماعت گشت میں آئی ہے, تو یہ ایک دم سے آگے بڑھا, چلو میں آپ کو گشت کراتا ہوں. ہاں ایسی یہ عیادت ہے کہ بستی کے اندر کوئی ایسا گھر کہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم جاوے, خوشی غمی کا موقع ہے تو جب مبارکباد دے لے. ہاں شادی ہے چاہے کوئی بھی ہو, بھائی کسی نے نئی دکان لی مبارکباد دے لے, کسی کا کہیں گاڑی مبارکباد دے لے, کوئی مکان بنایا مبارکباد دے لے. شادی ہے بھائی پوری مسجد وال جماعت. ایک جگہ پر ایسا ہی علاقہ تھا, وہ مسجد وال جماعت بہت پریشان تھی, اور سب ایسے ہی لوگ رہتے تھے. اب ایک کے وہاں شادی تھی, تو وہ شادی کے اندر تو جو شادیاں ہوتی ہیں نا ایسے ہوتی تھی شادیاں, یعنی ناچ گان, اور گھروں کی عورتیں سب باہر نکل کر ناچتی تھی, اور وہ ڈی جے بجتا تھا. اب یہ مسجد والوں نے کہا بھائی آپ نے تو کیوں اتنا جمع کرنا, بھائی ملاقات تو کرنی چاہیے, آپ نے مبارکباد آپ دی. اب یہ سارے ساتھی 5-7 ساتھی جو ہے وہ سارے اس کے وہاں گئے. تو وہاں جب جا کے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے, کہ بھائی کیسے آپ کا آنا ہوا, کہ نہیں بھائی ہم تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے, اور بھائی دیکھو بھائی کام کا جو تھا بتانا, ہم نے سنا کل پرسوں آپ کی بارات آ رہی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو آپ ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں, کسی بھی لائن کی ضرورت پڑے تو ہم آپ کا تعاون کریں گے. اب جب انہوں نے ایسا کہا نا کہ اچھا بھائی ہم تو آپ کو کچھ دوسرا ہی سمجھتے تھے, اب یہ تو موقع ہی تھا, یہ تو موقع ہی ملا, کو موقع ملتے انہوں نے بات شروع کی, تو وہ ڈی جے بج رہا تھا بند کر دیا اس نے, اور وہ جتنی عورتیں باہر نکلی تھی نا وہ ایک ایک کر کے سمجھنے چلی گئی. سمجھ میں, ہاں اب یہ تو دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم آگے بیٹھ گئے, پھر واپس آ گئے, پہلے ہی آگے بیٹھ گئے دوسرے دن, کیونکہ شادی میں 2 دن باقی تھے, تو طے کیا کہ آج بھی جانا ہے, تو دوسرے دن تو کچھ ہوا ہی نہیں. سمجھ میں کہ نہیں, اور ماشاءاللہ وہ دیکھا کہ وہ گھر والے کے سر پہ ٹوپی ہے, اور وہ بچی تھی اس کے سر پہ بھی رومالی ہے, یہ دوسرے دن کا اثر ہے. حالانکہ شادی کا موقع ہے, یا تو کوئی آدمی آپ رہتا ہی نہیں ہے, بے قابو ہوتا ہے. ہاں کہ جوان تو جوان کے بوڑھے بھی بے قابو ہو جاتے اس وقت, آپ دیکھو. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, صحیح ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہماری کمی ہے, اللہ ہم کو معاف فرما دے. مطلب یہ ہے لگانا, یہ جانا بیٹھنا ان کے پاس میں, کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کہ یہ اختلاف کے ذریعے یہ حق ہے. ایک جگہ پر ایک کا انتقال ہو گیا, وہ بہار کا رہنے والا آفیسر تھا, اس کے والد بہت ایک دم بات سننے کے لیے تیار ہے, اور سلام کرے تو جواب دے, کبھی وہ مسجد میں نماز بھی نہ پڑھے, ایسا بڑا آفیسر تھا. اب اس کے والد اس کو ملنے کے لیے آئے بہار سے, اور اس کے والد پر ٹھہرے انتقال ہو گیا اس کا. اب اس کا کوئی رشتے دار نہیں, وہ تو گھبرایا کہ اس کا انتقال ہو گیا, کیا ہوگا, تو رو رہا تھا. تو آجو بازو والوں کو پتا چلا, شور ہوا کہ کیا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور یہاں تو میں کسی کو جانتا نہیں ہوں, کیا کرنا, کیسے تجدید و تکفین, قبرستان کہاں ہے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی تم گھبراؤ مت, ہمارے امام صاحب بہت ماشاءاللہ پاورفل ہے. ہاں یہ بھائی تو لیکن میں تو کبھی ان سے میں نے مصافحہ بھی نہیں کیا, ان کا سلام کا میں نے جواب بھی نہیں دیا. یہ مجھے کیا کہ نہیں آپ جاؤ, مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, آپ جاؤ. رات کو 1:30 بجے تھا, یہ گیا رات کو 1:30 بجے, دروازہ کھٹکھٹایا,
माशाल्लाह मौलवी साहब ने दरवाजा खोला, देखा कि तो वही आदमी है। कभी कैसे आना हुआ? कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। और ये कहते हैं उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। मौलवी साहब ने उसको तसल्ली दी और तसल्ली का कलिमात कहे, भाई घबरा मत, हम सब आपके साथ में। फौरन 10-15 मिनट फोन किया, वो साथी नहलाने वाले थे, उनको फोन किया, माशाल्लाह वो नहलाने वाले साथी आ गए और रात ही को जो उसको नहलाया और उसको कहा भाई घबराना मत, घबरा, हम तेरे साथ में है। हाँ कि सुबह में हम सब पूरी हमारी मस्जिद जमात रहेगी जनाजे में। अब उसको अब ये पूरा अमल हो गया, अमल तो हो गया। अब उसके बाद गश का दिन आया, अब गश के दिन मुलाकात में गए, अब इसका घर आया, दरवाजा खटखटाया। हाँ कि भाई कौन, कि भाई मस्जिद से आए हैं। तो अंदर से वो बीवी क्या कह रही है, देखो तुम्हारे खैर का है, जाओ। हाँ ये उठा और बात क्या सुनी, बस वो सुनते ही वो मस्जिद में आ गया। फिर तो उसका वो माशाल्लाह चिल्ला भी लगा, 4 महीने भी लगे, समझ में। तो ये अमल बड़े जानदार है, ये अमल हमारे होने चाहिए। ये सब उनसीयत पैदा करने वाले अमल है कि इसके जरिए हमारे 100% ये 2.5 घंटे ऐसे हैं कि इस तरतीब से अगर लगे ना 2.5 घंटे, तो इंशाल्लाह 1 साल होते होते 100% नमाजी हो जाएंगे। हाँ अगर सही नमाज, सही तरतीब हमारी हुई नहीं, इसी तरतीब से हम चलते रहे तो इंशाल्लाह पानी पहुंचता रहेगा। और इंशाल्लाह करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि जो सत्ता नबी अलैहिस्सलाम छोड़ करके वो सत्ता, कि वो सत्ता जिंदा होगी तो फिर बरकतें आएगी। हाँ कि मुझ में भी बरकत है, फलों में भी बरकत है, कारोबार में भी बरकत है, कि थोड़े में और ज्यादा है। इज़ार, हमदर्दी, खिदमत ये पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक बरकत देंगे, बल्कि बरकत के दरवाजे खोल देंगे। लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, कि अल्लाह पाक खोल देंगे, करने वाले अल्लाह पाक है। तो ये ऐसा निजाम है हमारा। तो भाई सब करोगे ऐसे 2.5 घंटे लगेंगे, और कब लगेंगे? सुबह में। कब लगेंगे भाई? शाम में। मैंने कहा ना शाम में तो 2 गश्त होते हैं भाई, हफ्तावारी है। अच्छा फिर हफ्ते भर में एक तकाजा अपना होता है कि कहीं लगन में जवान છે, कहीं नहीं खावाने के लिए दावत છે, कहीं आदमी का कोई ना कोई हफ्ते में तकाजा होता ही है। कभी बीवी तकाजा करती है, तो एक तकाजा आदमी का होता ही है। तो रात में तो, और फिर दूसरा रात में आदमी थक जाता है। क्या हो जाता है? ईशा हुई, ईशा पढ़ी, तालीम के बाद फिर मुलाकात। और मुलाकात में, एक मुलाकात में तो आदमी क्या कहता है, वो हाँ अरे 10:15 થઈ ગયા, अरे भाई अभी 10 बजे तो तू निकला है, 15 मिनट तो हुई। हाँ तो 15 मिनट ही हुई है, अरे 10:15 થઈ ગયા। और इतनी देर में फिर घर से फोन भी आना शुरू हो जाता है, कामों पेट्रोल चाहिए। अरे ये चीजें सब प्रैक्टिकल है, आप समझे मेरी बात? हाँ ये सब चीजें होती है। तो सुबह का वक्त जो होता है ना उसमें, अच्छा रात में कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे हैं, पता नहीं रात को लोग होते नहीं होते, लेकिन सुबह में तो सब घर पे होते। सुबह में तो क्या होते हैं, सब घर पे होते हैं। और उसमें ऐसा नहीं होता 100% मजमा कि आप इशरा के बाद शुरू करो ना तो 15-20% मजमा तो हर जगह पे उठा हुआ होता है। उनकी मुलाकात करो, आप पुराने साथियों की भी मुलाकात करो। समझ में? आधा पौना घंटा गया, फिर लाइटें शुरू हो जाएगी, उसके वहां मुलाकात करो। आप देखो चौराहे पे बच्चों को छोड़ने के लिए लोग जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आपको पता चलेगा। ये पूरी आपने नॉलेज है, आपको पता है ऑफिसर 9 बजे निकलेगा, उठ जाता है वो, तो 6:30 बजे उठ जाता है। अब उसको आपकी मुलाकात ताजा दम है, अब वहां बैठकर बात होने से ताजा दम में बात उतरती है। और रात में तो भाई जल्दी से जल्दी कहने वाला भी थका हुआ होता है, और साथ वाले भी थके हुए होते हैं, और वो भी थका हुआ होता है, ले दे के धक्का मार के गाड़ी चलती है। समझ में है कि नहीं? तो ये तो ताजा दम तो सुबह में ही है, इसलिए तय करो कि इंशाल्लाह सुबह में करना है। कौन कौन करेगा? अल्लाह। अच्छा भाई एक साथी जम्मू सर चाह रहे हैं, भाई आ जाओ, और कोई भी मस्जिद से आ जाओ, कोई भी आ जाओ। નામ વાંચ્યું ને મને યાદ આવી भाई आ जाओ, बुजुर्ग और कोई जगह नहीं बोलना, आ जाओ। आपके पास तालीम का निजाम, मस्जिद व जमात की तालीम मस्जिद व जमात की तालीम इशा बाद होती है, 15 मिनट तक होती है। पूरी बात बताओ, क्या पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं?
اس کی کیا محنت ہوتی ہے, پوری بات بتاؤ. مسجد و جماعت کی جو تعلیم ہے اس کے اندر ہمارے یہاں اصل ہمارے عام دیہاتوں میں یہ ہے کہ اثر بعد بھی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی, اور عشاء بعد بھی ہوتی ہے. تو اثر بعد عموماً دوسرا حصہ ہے فضائل صدقات اس میں سے پڑھا جاتا ہے, اور عشاء بعد جو ہے وہ زیادہ نمازی کس وقت ہوتے ہیں, اثر میں ہوتے ہیں یا عشاء میں؟ دونوں میں دونوں میں. جی پہلے سے ہی چل رہا ہے اس لیے بند نہیں کیا ہے. اثر بعد لگ بھگ 55 سے 60 ساتھی ہوتے ہیں تعلیم میں, اور عشاء بعد بھی 50. آپ کے کتنے ساتھی ہیں, آپ کے اطراف میں کتنے گھر ہیں؟ 180 کے قریب گھر. 180 کے قریب گھر, ماشاءاللہ. کتنے بالغ ہیں؟ بالغ 240 کے قریب. 240 کے قریب, ماشاءاللہ. اور نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 80% کے قریب. 80% ہوتے ہیں. 240 میں 80%, ماشاءاللہ. یعنی اس میں 75 کے نمازی ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان میں سے یہ 50 بیٹھتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آگے ابھی تعلیم کی جو دعوت ہے وہ مستقل اس کی کوئی جماعت نہیں بنتی, لیکن جو فضائل اعمال کی جی اور پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ اثر بعد فضائل صدقات میں سے الگ الگ پڑھتے ہیں. پھر حج کے ایام ہے تو حج میں حج کا پڑھتے ہیں. فضائل رمضان ہے تو فضائل رمضان پڑھتے ہیں. ابھی شروع بھی بتائے گا ہم نہیں ابھی شروع نہیں. ابھی شروع نہیں روزانہ الگ الگ کتابوں میں سے پڑھتے ہیں. جی کون پڑھتا ہے, باری باری ہوتی ہے یا پھر ملکہ پڑھتا ہے؟ نہیں ہمارے یہاں امام صاحب جو ہوتے ہیں عموماً پڑھتے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تو مسجد و جماعت کا کوئی ساتھی پڑھ لیتا ہے. یہ ترتیب ہم نے کی تھی لیکن قابو میں نہیں آئی, اس لیے پھر اب اس کی محنت کی ترتیب کیا ہے؟ تعلیم مسجد کی تعلیم کی محنت کی ترتیب 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہوتی ہے. 50 بیٹھتے ہیں. ہاں جی کب سے بیٹھتے ہیں؟ اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے, لیکن ایسا سمجھو کہ 1.5-2 سال سے تو بیٹھتے ہی ہوں گے. اچھا, پہلے سے زیادہ بیٹھتے ہیں, لیکن دوسری مسجدیں ہو گئی تو پھر ساتھی ڈیوائڈ ہو گئی. اس کی محنت کی کیا شکل ہے؟ 2.5 گھنٹے کی جو محنت میں جوڑیاں جو بنتی ہے اس کے اندر پورے مقامی 5 اعمال خروج کے ساتھ ساتھ مقامی اعمال کی بھی دعوت دی جاتی ہے. اس کے اندر مسجد کی تعلیم کی بھی دعوت دی جاتی ہے اور گھر کی تعلیم کی بھی دعوت دی جاتی ہے. اس میں مانو کہ ابھی میں نے آپ میری ملاقات کرنے کے لیے آئے اور میں نے مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ کیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بیٹھوں گا, پھر آگے کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر وہ ساتھی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا ہے تو پھر 2-5 دن بعد پھر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کو ترغیب پھر سے دی جاتی ہے. اس کو چھوڑتے ہیں, اس کو پھر ترغیب دیتے ہیں. جی ایسے وہ تو سال بھر آپ ترغیب دے رہے ہیں, جی تو اس میں کچھ نئے بڑھے کہ نہیں؟ کبھی کبھی بالکل نئے ساتھی بھی آ جاتے ہیں. میں نے تو ماشاءاللہ کر دیا, اور پھر اور دوسرے موقع پہ گھر کی ملاقاتوں میں محنت ہوتی ہے, اور پھر محنت مستورات کی جو تعلیم ہوتی ہے اس مستورات کی تعلیم کے اندر بھی ترغیب دی جاتی ہے اس سلسلے کے کہ اپنے مرد حضرات کو جس طرح یہاں تعلیم ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی ترغیب. جی ماشاءاللہ. اچھا, گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم بھی یہ 2.5 گھنٹے کی آپ کے کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ 55 قریب کی گھروں میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 55 گھروں میں. جی اچھا, گزشتہ سال کتنے گھروں میں تھی؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ 43 گھروں میں. ماشاءاللہ, یعنی سال بھر میں بڑھے آپ. جی 55 ہے. ماشاءاللہ. یہ کیسے کیا ترتیب ہوتی ہے گھر کی تعلیم؟ 2.5 گھنٹے کی محنت میں جو جاتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور تھوڑی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو مستورات تک بھی آواز پہنچے, اور پھر مستورات کے اندر جو بات ہوتی ہے اس ہر 2 مہینے میں 4 مہینے والے 54 ساتھی فی الحال جو یہاں موجود ہے, اور 84 ساتھی چلے والے ہیں. 54 اور 84. تو 55 ہو رہی ہے. یہ جو وقت لگا ہوا مجمع ہے ان کا ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی جو ساتھی جن کی وہاں تعلیم نہیں ہوتی ان کو ترغیب دی جاتی ہے. بھائی دیکھیے, تعلیم والا عمل جو ہے بہت اہم ہے.
یہ روح کی غذا ہے. اللہ پاک نے جسم کو جو بنایا ہے نا تو ظاہری شکل ہے اور اس کے اندر روح ہے. تو روح اصل ہے. تو جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا, اس کی غذا بھی مٹی سے بنائی. جتنا کھانا ہے دیکھو, اگر غذا میں کوئی کمی ہوتی ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. کھانا نہیں ملا, آدمی کو ناشتہ نہیں ملا تو جسم میں کمزوری آتی ہے. روح جس کو چاہیے. ایسے روح ہے اور روح اصل ہے. جسم اس کے ساتھ. روح کیا ہے؟ اصل. روح ہے تو جسم ہے, اگر روح نہیں ہے تو جسم ہی نہیں. ہاں, وہ تو پھر اس کو دفنا دیں گے. تو روح یہ آسمان سے آئی, اس کی غذا بھی آسمانی. یہ عمل جو ہے نا تعلیم, یہ روح کی غذا ہے. حدیث میں رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے آدمی کے اندر دین کی سچی طلب پیدا ہوگی. ہمارے عمل میں یہ عمل بہت اہم ہے. اس کو جو سننا, آدمی اس کو سنتے, فضائل کو جو سنا, فضائل سے آدمی آگے بڑھتا ہے, اندر رغبت پیدا ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک ماحول بن جائے اور اس میں فضائل ہے سارے. نماز پر کیا ملے گا, ہاں روزہ رکھنے پہ آپ کو کیا ملے گا, ذکر کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا, اللہ کے راستے کی محنت پر آپ کو کیا ملے گا, سارے فضائل. یہ فضائل سارے سامنے آتے ہیں. فضائل سامنے آتے ہیں نا, آدمی اس کو ضرور کرنے والا بنتا ہے. یہ اس کا اہتمام کرنا. تو فضائل آدمی روزانہ سنے, روزانہ اس کی ضرورت ہے, روزانہ کی ضرورت ہے. اس لیے جتنے ماشاءاللہ یہ سارے لوگ, سب سے پہلے تو میں اور آپ سنیں. تو سب سے پہلے تو ہاں کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں, کہیں بھی ہو اس کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں گے. جہاں اپنی تعلیم ہو رہی ہے اہتمام کے ساتھ میں, فکر کے ساتھ میں اس کو پہنچنا ہے اور دھیان کے ساتھ میں بیٹھا ہے. اس وقت ہمارا کوئی کام نہیں ہے, اس وقت یہ تقاضا ہے, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ہاں, دھیان کے ساتھ میں بیٹھنا. اس وقت تو کوئی تقاضا نہیں ہے. بھائی تعلیم ہو رہی ہے, بھائی ملاقاتوں کا نظام, تعلیم ہو رہی ہے, بھائی ذرا تھوڑا سا یاد آیا, تشکیل یاد آئی, بھائی نہیں. بھائی تعلیم ہو رہی ہے اور ہم کو جو دوسرا تقاضا ہے, کوئی تقاضا نہیں. اس وقت ہم اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں گے اور تعلیم میں بیٹھیں گے اور پھر دھیان سے سنیں گے. تعلیم میں اس کو بیٹھنا ہے, پھر دھیان سے اس کو سننا ہے, اور سننے کے بعد پھر اس کا مذاکرہ کرنا ہے, اور وہ بات پھر عمل کے اندر لانی ہے. جو باتیں کہی گئی فوراً عمل کے اندر آئے, اللہ سے مدد مانگنا ہے. آپ اس پر کرو گے نا تو اندر سچی طلب, ہاں ایک رغبت پیدا ہوگی, اور اندر جو وہ شوق بڑھتا چلا جائے گا. ہاں, اور اندر سے آدمی کے اندر دینداری آئے گی, اور دین کے اندر جان پیدا ہوگی, حقیقت پیدا ہوگی. ایک آدمی ایسے ہی دین پہ چلتا ہے, ماحول سے چلتا ہے, حالات سے چلتا ہے, عادت سے چلتا ہے. لیکن تعلیم کے ذریعے جب تعلیم دھیان سے سنے تو اندر سے دین پر چلے گا. ہر حال میں دین پہ چلے گا, ہر حال میں دین پہ چلے گا. تو تعلیم کی برکت. تو اس لیے فضائل میں نا, فضائل اس کے سننے کا شوق, فضائل کا شوق, تو فضائل کا شوق ہونا چاہیے. اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیں, اور یہ اس کا اپنے آپ کو پابند بنائے. ایسے گھر کی تعلیم, گھر کی تعلیم آدمی کی ذمہ, یہ اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے, اس لیے کہ گھر کا یہ ذمہ دار ہے.